اپنی میزائل ٹیکنالوجی سے دنیا کو حیران کرنے والا ایران ایک بار پھر دنیا کو پریشان کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ عامر رضا میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، ایران اس وقت اپنی میزائل ٹیکنالوجی کے حساب سے دنیا میں بڑا نام رکھتا ہے۔ اس وقت اس نے ایک ایسا میزائل کا تجربہ کیا جس سے دنیا کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمارے ناظرین کو اس میزائل کے بارے میں بتائیے گا۔ دیکھیں، پہلے بھی دنیا کے پاس اس کا کوئی جواز نہیں تھا، کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے پاس الفتح نام کا ایک ایسا میزائل ہے جو اسرائیل تک مار کرے گا۔ اور اس کے بعد میں نے جب آپ سے ابھی کچھ دیر پہلے ہم ایک ویلاگ کر رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ خبر دینے جا رہا ہوں، مجھے ذرا اس کی تصدیق کر لینے دیجئے، اور تصدیق ہو گئی۔ تصدیق کسی عام آدمی نے کی نہیں، کی ہے ایرانی پارلیمنٹ کے ایک رکن ہیں، محسن ان کا نام ہے، اور انہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر یہ بات کہی ہے کہ ایران نے ICBM بنا لی، یعنی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل جو ہے بنا لیا ہے، جس کی رینج 10,000 کلومیٹر ہے، یعنی ایران سے امریکہ تک کا مار کرنے والا میزائل بنا لیا ہے۔ یہ نہ صرف دعویٰ ہے بلکہ اس کے ساتھ کچھ تصاویر بھی موجود ہیں، جس میں امام خمینی سیٹلائٹ سینٹر سے اس میزائل کو اڑتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ امریکن ایک ادارہ ہے جی، AP نام ہے اس کا، اس نے اس پر بڑا زبردست تجزیہ بھی دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ بالکل جو میزائل ہے اس کو چلتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے، تصویریں دی جا سکتی ہیں، لیکن یہ کیا SLV تو نہیں ہے۔ اب SLV کیا ہے؟ SLV سیٹلائٹ لانچ وہیکلز ہے، جو کہ سیٹلائٹ لانچ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کو ICBM میں کنورٹ کرنے کے لیے اس نے کہا کہ ایران کے پاس یہ ٹیکنالوجی کہاں سے آئی، کیونکہ اس سے پہلے کوئی ایسا تجربہ نہیں ہے۔ لیکن اس بات کو وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میزائل ٹیسٹ ہوا ہے، جس کا دعویٰ جو ہے محسن زنگانیہ جو کہ ایران کی پارلیمنٹ کے رکن ہیں، انہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کے جس کا دعویٰ کیا ہے۔ میں بہت عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایران کی میزائل ٹیکنالوجی کا راز کیا ہے، کہ ان کے پاس یہ میزائل کیسے آئے جو کہ آئرن ڈوم کو چیرتے ہوئے تل ابیب میں جا گرے اور پھر نیتن یاہو کی رہائش گاہ تک گئے۔ تو یہ کوئی ٹیکنالوجی ایسی ایران کے پاس ضرور تھی۔ ایک طرف ایران جو ہے وہ اقوام متحدہ میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کوئی ایسا نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنانا چاہتا جس سے لوگوں میں تباہی پھیلے۔ گارنٹی دیں ذرا کہ اسرائیل مجھ پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ بات تو اس کی ٹھیک ہے کہ میں نہیں بناؤں گا، آپ یہ گارنٹی دے دیں کہ اسرائیل حملہ نہیں کرے گا تو ایران نہیں بنائے گا، لیکن اسے یہ گارنٹی نہیں دی جا رہی، جس کے بعد اس نے چند گھنٹوں میں 2 بڑی خبریں جو ہیں مسلم دنیا کو دیں۔ ایک رشیا کے ساتھ $25 ارب کا وہ معاہدہ جس میں 5 نئے نیوکلیئر پاور پلانٹ لگیں گے، اور دوسرا ICBM کا تجربہ جو کہ 10,000 کلومیٹر کے فاصلے تک مار کرے گا، یعنی امریکہ اب ایران کے نشانے پر آ گیا ہے۔ یہ خبر جو ہے اس وقت جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی ہے۔ پوری عرب میڈیا کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو وہ اس کا ایک طرح سے خبریت کا جشن منا رہے ہیں، جو خبریت کا جشن آپ سمجھتے ہیں کہ بریکنگ نیوز کے طور پہ چلا رہے ہیں۔ تمام ایرانی جو اکاؤنٹس ہیں، ایکس پہ ہوں، فیس بک پہ ہوں، وہاں پر اس کا جشن منایا جا رہا ہے، اور چین کے بھی کچھ اکاؤنٹس کے اندر میں نے اس کو دیکھا ہے، کیونکہ وہ چینی زبان میں ہے، لیکن اس بات کا تجزیہ ضرور کیا جا رہا ہے کہ ایران نے ایک انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل جو ہے اس کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ ایران پر امریکہ نے اپنے B-2 جہاز کے ساتھ جو بمبارمنٹ کی تھی، اس کے 2 جواب آپ اس نے دے دیے ہیں، اور میں آپ کو یاد دلا دوں کہ گزشتہ دنوں وہاں کے جو سپریم کمانڈر ہیں امام خمینائی، ان کا ایک بیان بہت زیادہ نشر ہوا تھا، اور جس میں انہوں نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ ایران کا ایک قدم پیچھے ہٹانے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں پوری ایرانی قوم کو ہمیشہ کے لیے غلامی کی دلدل میں پھینک دوں۔ ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے، یہ بڑا بیان تھا، اور انہوں نے کہا تھا نہ میں کسی دباؤ میں آؤں گا، نہ ہم کسی دباؤ میں کبھی آئے ہیں، نہ کبھی آئیں گے۔ ایران کبھی کسی ملک کا غلام نہیں رہا ہے۔ ایران ایک وقت تھا جب یہ دنیا میں ایک سپر پاور ہوا کرتا تھا۔ ایران آج بھی ایک طرح کی سپر پاور ہے، اور اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس نے ICBM ان تمام تر پابندیوں کے باوجود، دیکھیں اس کو دنیا کا کوئی ملک کسی قسم کا کوئی دفاعی ساز و سامان اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں نہیں بھیج سکتا ہے۔
اس کے باوجود وہ اپنی ٹیکنالوجی بنا گیا. کیسے بنائی کیسے نہیں بنائی یہ ایک لمبی کہانی ہے, اور کس کس نے اس میں مدد کی. میں نام لیتا ہوں تو پھر وہ مجھ پہ الزام لگ جاتا ہے کہ جی آپ اس طرح کے نام نہ لیا کریں, پابندی لگتی ہے. لیکن کس کس نے ان کے جو ہے ان کی مدد کی, اور کس طرح سے وہ اس ٹیکنالوجی کے حامل ہوئے کہ آج وہ امریکہ کو آنکھیں دکھا سکتے ہیں. یعنی ایک ایسا انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل جو سیٹلائٹ وہیکل لانچ SLV سے سیٹلائٹ لانچ وہیکلز پہ کے ذریعے جو لانچ کیا جائے گا. امام خمینی میں نے آپ کو بتا دیا لانچنگ سٹیشن کون سا تھا, یہ تہران سے کچھ فاصلے پر واقع ہے, اور اس کی تصاویر بھی میں آپ کو فراہم کرتا ہوں, وہ آپ ساتھ لگا دیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران اب ایک انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل رکھنے والا ملک ہے. اس سے پہلے یہ ٹیکنالوجی رشیا کے پاس تھی, اس سے پہلے یہ ٹیکنالوجی چین کے پاس تھی, امریکہ کے پاس تھی, اور شمالی کوریا کے پاس تھی. یہ ممالک شمالی کوریا کے پاس بھی یہ ٹیکنالوجی ہے, لیکن اب ایران کو بھی اس میں شامل کر لیں. مسلم دنیا کے لیے دفاعی نقطہ نگاہ سے بات کر رہا ہوں, اٹیکنگ نقطہ نگاہ سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ ہماری مسلم دنیا کے پاس اگر اس طرح کی ٹیکنالوجیز کا آنا ضرور دشمن دنیا کو مسلم دنیا سے دور رکھے گا. مسلمان ملکوں کے جو دشمن ہیں وہ اس سے دور رہیں گے تو خطے میں امن رہے گا. ایک طرف پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہو رہا ہے, اور پھر چین جو ہے وہ پاکستان, ایران اور ترکی کے ذریعے کاروبار اپنا تجارت کرنا چاہتا ہے, افغانستان کو بھی اس میں شامل کر لیں. اور ایک جانب ایران جو ہے اب ICBM جیسی جدید ٹیکنالوجی کے حامل میزائل کو لانچ کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم دنیا آنے والے وقت میں مضبوط دیکھ رہا ہوں. جو ہمارا جو یہودی لفظ استعمال کرتے ہیں ڈائسپورا, وہ تو ان کے لیے ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو زوال ہے وہ اپنی آخری حدوں کو چھو کر, یعنی اپنی نیچے والی حد کو چھو کر اب دوبارہ سے اوپر آنا شروع ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ پچھلے 1-1.5 سال میں کس طرح سے پاکستان ابھر کر سامنے آیا ہے, کس طرح سے سعودی عرب اور پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے, ترکی کی ٹیکنالوجیز کیا کیا آئی ہیں. ترکی کا ایک جہاز شاید ہم لے بھی لیں, چلیں یہ خبر الگ ہے, اس کو الگ سے ہی ڈسکس کریں گے. لیکن اب ایران کی طرف سے ICBM یعنی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کا تجربہ اور اس کی تصدیق ہونا یہ بہت بڑی خبر تھی. میں نے یہ کہا تھا میں آپ کو بریک کروں گا کہ ابھی تک آپ نے اس کو کسی میڈیا چینل پر نہیں دیکھا ہوگا, لیکن چند گھنٹوں میں ایران 2 بڑے کارنامے سر انجام دینے میں کامیاب ہو گیا. ایک, اس نے رشیا کے ساتھ دوبارہ 5 نیوکلیر پاور پلانٹ لگانے کا معاہدہ کر لیا, اور ایک اس نے ICBM کا تجربہ کر لیا. تو ایران جو ہے وہ دفاعی ٹیکنالوجی میں مسلسل کامیابیاں حاصل کرتا چلا جا رہا ہے, اور یہ اسلامی دنیا کے لیے بہتر ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے پچھلے ولاگ میں بھی یہ ذکر کیا تھا, اب دوبارہ کر رہا ہوں کہ پہلی مرتبہ ایران کی طرف سے پاک سعودی معاہدے پر سرکاری سطح پر, یعنی ان کے صدر کی جانب سے قوم کھڑے ہو کر اس کو خطے میں امن کا پیغام کہا گیا ہے. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ اس خطے میں ہونے جا رہی ہے. اور عدیل صاحب, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس ICBM بننے کا فائدہ جو ہے صرف ایران کو نہیں ہوگا, باقی اسلامی دنیا کو بھی ہوگا. گو کہ مجھے آنے والے مستقبل میں تمام اسلامی ملک پاک سعودی معاہدے میں بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور اگر ایک کے بعد ایک یہ اسلامی ممالک آتے چلے گئے تو ان کے آپس میں فروئی اختلافات, چاہے وہ سرحدی ہیں, چاہے نظریاتی ہیں, چاہے سیاسی ہیں, وہ بھی ختم ہوں گے. اور اگر یہ ایک ہو جائیں گے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی طاقت کا شرازہ جو پہلی جنگ عظیم کے بعد بکھیر دیا گیا تھا, بکھر گیا تھا جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا گیا تھا, وہ دوبارہ سے جڑ جائے گا. اور اس کے بعد یہ مسلم دنیا جو ہے پوری دنیا پر اسی طرح سے راج کرے گی جیسے سلطنت عثمانیہ کے دور میں کرتی رہی ہے. جیسے 1200 سال تک مسلمان اس پوری دنیا پر حکمرانی کر رہے تھے, وہ نشاط ثانیہ مجھے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب بہت شکریہ عامر بھائی جی. بالکل عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس میزائل کے بارے میں بتایا جس کا تجربہ ایران نے حال ہی میں کیا ہے. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.